اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ حضرت توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء اور بزرگان دین وہ عظیم ہستیاں ہیں معاشرے میں کہ جن کا رسول اللہ کی امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے، اور الحمدللہ ان بزرگان دین کے احسانات کو ماننے والے ہیں ہم سب مسلمان۔ آپ درود پاک کے فضائل میں بڑی خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرے، وظائف کرے، وصل اللہ کی طرف اس کا رجوع ہو جائے اور اللہ کی طرف اس کی لوح لگ جائے تو اس کے راستے میں مسائل، مصائب، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں سب عارضی ہیں، کیونکہ اللہ سے محبت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ دنیا کی محبت انسان کو کس حد تک لے جاتی ہے، انسان کس حد تک کوششیں اور کاوشیں کرتا رہتا ہے، تو پھر جو خلق عظیم سے محبت ہو پھر اللہ کا رنگ جس بندے پہ چڑھتا ہے تو فرماتے ہیں اگر وہ اللہ کا رنگ بھی چاہتا ہو اور اللہ سے محبت بھی کرنا چاہتا ہو اور یہ کوشش پہ لگا رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ اپنا رنگ بھی چڑھائے، اللہ مجھے اپنا قرب بھی دے، اپنا وصل بھی دے، اپنی محبت بھی دے اور میں مسائل سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے محفوظ رہوں، تو فرماتے ہیں وہ سارے وظائف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام بھی پڑھیں، وہ درود و سلام پڑھتا رہے گا، اللہ کا قرب بھی اس کو حاصل ہوگا، وظائف کے ذریعے اور مسائل اور مصائب اور پریشانیوں سے وہ محفوظ رہے گا، کیونکہ وہ رحمت کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں جو بندہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، یہ درود و سلام پڑھنا اس کے لیے یہ فوائد دیتا ہے، زندگی کے اندر ظاہری حیات میں جو بلائیں، جو تکلیفیں، جو شیاطین، جو تعویذات اترتی ہیں معاشرے میں، زمانے میں لوگوں کی طرف جب وہ بلائیں اپنا رخ اس بندے کے گھر کی طرف کرتی ہیں تو درود پاک کی خدمت کرنے والے، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے والے جو ملائکہ ہیں جو درود پاک کی مجالس کو تلاش کرتے اس کے گھر کا حصار کیے ہوتے ہیں، وہ بلائیں جو اس کی طرف آنے لگتی ہیں، جو شیاطین اس کے گھر کی طرف آنے لگتے ہیں، اس کے گھر کی طرف، اس کے بچوں کی طرف، اس کے اہل و خانہ کی طرف، تو وہ درود پاک پڑھنے والے جو خدام فرشتے ہیں وہ ان بلاؤں کو روک دیتے ہیں، ان شیاطین کو روک دیتے ہیں، ان شیطانی طاقتوں کو روک دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا حضرت توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ درود پاک جہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس گھر کو تو بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں، بلکہ اس کے آس پڑوس میں بھی درود پاک کی برکات نازل ہوتی ہے، درود پاک کی برکت سے جو ناگہانی آفات حادثات آتے ہیں انسان ان سے محفوظ رہتا ہے، وہ گھر بھی درود پاک کی برکت کی وجہ سے بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں، وہ محلہ، وہ گلی، وہ گھر، وہ معاشرہ کتنا سونا اور خوبصورت ہوگا جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ ایک گھر میں، ایک مکان میں، ایک محلے میں، ایک گلی میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اس کی برکت سے پورا محلہ اللہ کی رحمت و درود پاک پڑھنے کے کوئی فائدہ نہ بھی ہو پھر بھی درود پاک پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر کوئی درود شریف وہ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تمام غموں سے، آزمائشوں تک سے، تکلیفوں سے نکال لیتا ہے۔ جو انسان کثرت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے اگر اسے اور فائدہ نہ بھی ہو تو یہ فائدہ ضرور ہوگا
کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی نوید سنائی جائے گی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو فرماتے ہیں عقل مند کے لیے ضروری ہے بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھے۔